ہونے کی وجہ سے دعا ہے، مگر کل کی رات نوروز، اور جہاں تک میری معلومات ہیں 10:45 رات کے 10:45 نوروز کا وقت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اب یہ 10:45 نوروز کل رات، صبح کے 10:45 نہیں، رات کے 10:45، یعنی 22:45 یہ وقت تحویل۔ اچھا، نوروز کے حوالے سے بہت ساری اوٹ پٹانگ باتیں ہمارے یہاں مشہور بھی ہو گئی۔ ہر وہ چیز کہ جو غلط ہو مگر کسی حکم خدا سے نہ ٹکرائے، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ عمل کر سکتے ہیں۔ چاہے وہ مدرس ڈے کا کارڈ ہو، چاہے فادرس ڈے کا بکے ہو، چاہے ویلنٹائن ڈے کا ڈنر ہو، جب تک کہ شریعت سے نہ ٹکرائے۔ گرچہ اسلام میں اہمیت اس کی نہ ہو، لیکن حکم خدا سے نہیں ٹکرا رہی، اپنا دل خوش کرنے کے لیے آپ کیجیے۔ نوروز میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں، چنانچہ نوروز کے بارے میں ہمیں 2 مختلف حدیثیں ملتی ہیں۔ نوروز کی مذمت بھی بہت آئی کہ مجوسیوں کا تہوار، آگ کی پوجا کرنے والے، اور نوروز کی فضیلت بھی بہت آئی۔ آج کی مجلس نوروز کے حوالے سے تو مجھے بات کرنا نہیں، صرف اتنی سی بات، سواری کیا ہے کہ کیا نہیں ہے، رنگ کیا ہے کہ کیا نہیں، کون سے پھل ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے جائیں گے اگر جو رنگ ہے اس کے اعتبار سے، کون سی مٹھائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائی جائیں گی، اس کی کوئی شرعی حیثیت تو نہیں۔ یہاں پہ پھر ایک ایسا جملہ کہہ دوں جس کی تفصیل اسی عشرے کی شروع کی مجالس میں آ گئی۔ دیکھیں، جب مجلس میں موضوع آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کچھ باتیں بعد میں آئیں گی، آپ تو بھول جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی تک مجھے یاد رہتی، اور وہ یہ کہ اسلام میں کوئی پیوند یا جوڑ نہ لگاؤ، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند، اسے روکا گیا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے وہاں کی کچھ چیزوں کو اختیار کرتا ہے اور پھر اسلام کے ساتھ ملا دیتا۔ اب جہاں تک حکم خدا سے ٹکراؤ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اب جیسے یہاں پہ جو ویسٹرن کلچر ہے، اس کی بہت ساری حلال باتیں آپ نے ملا دی ہوں گی۔ ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، بس نکاح خان نے نکاح پڑھا، 2 مولوی انہوں نے نکاح پڑھا، خطبہ پڑھا، دعا کی۔ یہاں سنا ہے کہ کچھ بینڈ باجیوں والا جیسا لباس پہنا جاتے ہیں ایک آدمی کا، کچھ اسپیچ کی جاتی ہے، کچھ اس بچی کے بچپنے کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، کچھ اس لڑکے کے بچپنے کے حالات سنا ہے۔ میں نے تو کبھی ایسی نہ تقریب میں شرکت کی، نہ کوئی مجھے بلائے گا۔ بلانے کا مطلب ہے کہ اگلا پورا عشرہ ہمارے بارے میں ہو جائے گا، لیکن سنا ہے میں نے۔ تو اب ہر وہ چیز جو حکم خدا سے نہ ٹکرا، جہاں جس ماحول میں ہے، جس معاشرے میں ہے، جس کلچر میں ہے، خود بخود آتی چلی جائیں گی۔ لیکن مسئلہ ہوتا ہے کہ جہاں یا تو اس کا حکم خدا سے ٹکراؤ ہو، یا حکم خدا سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے، لیکن وہ اتنی اہم بنا دی جائے کہ حکم خدا پر بھی اس کو ترجیح دی جائے۔ بھئی یہ اسپیچ ضرور ہوگی، ایک لڑکے والوں کی طرف سے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے، نکاح ہو کہ نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ 2 چیزیں ہمارے یہاں، جو آج کی نسل یہاں کی ہے، اس سے بات کرنا بیکار ہے، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں۔ میں تو یہاں وہ جملہ بھی نہیں کہہ سکتا جو امام خمینی اکثر کہا کرتے تھے کہ میری فوج تو ابھی ماؤں کی گود میں کھیل رہی ہے یا ماؤں کے رحم میں۔ ہمارا مجمع تو وہ بھی نہیں ہے، وہ تو اور ہم سے دور ہوتا چلا جائے گا جتنی نئی نسلیں آتی جائیں گی۔ تو اب ہمارے سامنے جو مجمع، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگایا ہے اسلام اور ہندو مذہب۔ طویل عرصے ہم ان کے ساتھ رہیں، صدیاں گزر گئی ہیں۔ جس ہندو مذہب کی سب سے بڑی خصوصیت ہے اقول المذاہب، یہ سب سے بڑی خصوصیت مانی گئی، یہ مذہبوں کو کھا لیتا۔ ہندوستان کی سرزمین میں، ہندوستان سے مطلب انڈیا اور پاکستان دونوں، بلکہ شاید بنگلہ دیش کو بھی ہم ملا لیں، کہ یہ یہاں پہ جو مذہب آیا، ہندو مذہب نے اس کو کھا لیا۔ یہ کھانے والا مذہب اس طرح سے اپنے میں مرج کر لیتا کہ اگر میں اس تفصیل میں جاؤں تو آج کی مجلس کا موضوع بدل جائے گا، نہ آپ کی تفصیل سننے آئیں۔ اسلام ایک واحد مذہب تھا جس نے اثرات لیے کم، دیے زیادہ، لیکن بعض چیزیں پھر بھی مسلمانوں میں آ گئیں۔ اب اس کے اوپر عشرہ بھی ہو سکتا ہے اور 10 عشرے بھی ہو سکتے ہیں۔ آج صرف 2 حوالوں سے بات۔ پہلی چیز،
کچھ ایسی رسومات آئی ہیں. نوروز میں تو اتنا ہندو مذہب کا دخل نہیں ہے، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ بات ہندو مذہب کی تو اس لیے آ گئی کہ سب سے زیادہ ہم نے اس کے اثرات لیے. لیکن اس کے علاوہ اب یہ نوروز کی جتنی چیزیں ابھی میں نے کہیں کہ سب سے زیادہ یہ سوال ہوتا، فون آتے ہیں میرے پاس، مولانا کے پاس بھی آتے ہوں گے، میرے پاس بھی آتے رہتے ہیں، مولانا اس سال وہ جو کل ٹائم ہے نوروز کا، تو اس سال سواری کون سی ہے؟ ہم نے کہا ہم تو رکشے میں بیٹھ کے جاتے ہیں. نہیں مولانا، آپ کی سواری نہیں پوچھ رہے ہیں، نوروز کی سواری کون سی، بادشاہ کون سا، رنگ کیا ہے، پھل کیا ہے، مٹھائیاں کیا ہیں. یہ کہاں سے آپ کو ملی چیزیں؟ یہ آپ کو تحفۃ العوام میں بھی نہیں ملے گی، تحفت اور توضیح المسائل یا کسی مرجع، یہ آپ کو جنتری میں ملے گی. اور جنتری کے اندر زیادہ تر چیزیں وہ ہیں جس کا تعلق ہندو مذہب سے ہے، اور نجوم اور ایسٹرولوجی اور اسٹار اور یہ ساری چیزیں. اب یہ بات بہت 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 زیادہ پھیل رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ آج کی بات رہ جائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، لیکن اسلام نے روکا بھی نہیں. پھل کھانا ہے، چلے اس دفعہ اگر لال رنگ ہے تو لال پھل کھا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کون سا رنگ ہے، لیکن بطور مثال کہہ رہا ہوں، کوئی بات نہیں. ہاں یہ کہیں کہ نہیں، حکم خدا ہے کہ یہ لال رنگ کا پھل آج کھانا ہے، تو اعتراض ہوگا. ورنہ دل خوش کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ یہ کہے بغیر. مگر نوروز جو بہت اہم چیزیں ہیں جس کا کچھ تعلق بنتا ہے مذہب سے، ان میں سے ایک وہ غسل نوروز اپنی جگہ، اور نوروز کے دن کی نماز وہ اپنی جگہ. مگر جو سب سے اہم چیز ہے، جو میرا تجربہ بھی ہے، اور یہ ایک ایسا تجربہ ہے کہ جس کا تعلق آپ لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو وقت تحویل، وہ ٹائم کہ جب سورج سال مکمل کرتا، نوروز جہاں سے نیا سال شروع ہوا سورج کے حساب سے، جب سورج اپنا سال شروع کرتا، وہ جو ہورو-اسکوپ ہے اس کا جو پہلا برج حمل میں داخل ہوتا، وہ جو اس کا ٹائم کہا جاتا ہے کہ قبولیت دعا کے لیے یہ بہترین وقت. جیسے شب جمعہ دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت، جیسے شب قدر سارا سال وہی اللہ ہے، لیکن وہ جو شب قدر کی دعا ہے وہ بہت جلد قبول، ایک دم کلک کر جاتی ہے وہ دعا. جیسے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے مانگی جانے والی دعا، اور سب سے بڑھ کر روضہ امام مظلوم نے تحت قبت ہی آقا کے قبے کے نیچے والی دعا. وہ آقا حسین تو یہاں بھی آتے ہیں اور یہاں بھی ہماری دعائیں پوری کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کچھ موقع اور کچھ ٹائم اینڈ پلیس، زمان و مکان رکھے، اس میں نوروز کا بھی وقت. اور خاص طور پر اگر کوئی ایسی دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں، اور دعائیں تو تقریباً سب ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اپنی حالت کو بہتر بنانا، بیمار ہیں صحت چاہیے، بے اولاد ہیں اولاد چاہیے، روزی کی پریشانی میں ہیں پریشانی دور کر کے مالی اعتبار سے خوشحالی چاہیے، قرضے بہت زیادہ ہیں قرضوں کی ادائیگی چاہیے، جائز طریقے سے اچھی گاڑی چاہیے، جائز طریقے سے گھر کے اندر استعمال ہونے والی اچھی چیزیں چاہیے. ابھی ذرا مذاق اڑا چکا تھا موبائل کا اور ٹی وی کا، تو اب یہ لفظ تو نہیں آ سکتے دوبارہ. مولانا تو اگر اچھی بیوی چاہیے، آلریڈی ہے کوئی، ہاں وہ تو ہے، لیکن جس طرح سے پہلے موبائل کا بہت پرانا سا ماڈل پڑا ہوا ہے کہ جسے نہ خود دل چاہتا ہے استعمال کرنے کا، لوگ بھی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا پھٹیچر یا کھٹارا سی چیز لے کے گھوم رہے ہو، بیوی بھی ایسی ہو گئی. خیر تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اچھی حالت نوروز کا تحویل کا وقت 10:45 اگر ہے تو ٹھیک 10:45. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا کہ ہمارے ہاں تو لوگ اس گلاب پانی میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ کب یہ گھومنے لگے گا، وقت نکل جاتا. ہمارے اساتذہ میں سے ایک حضرت خضر کا ایک واقعہ سناتے ہیں، اور یہ واقعہ میں نے تاریخ کی بعض ضعیف کتابوں میں پڑھا، لیکن اپنی جگہ صحیح، کہ حضرت خضر کے والد، خضر کا علم تو ہر ایک کو پتا، اور ایک جملہ کہہ کر اس کو شب جمعہ کے دوسرے موضوع سے بھی ملا دوں کہ امام زمانہ کے اس وقت بھی مشیروں میں حضرت خضر ابھی بھی ملاقات ہوتی ہے غیبت میں،
اور ظہور کے بعد تو امام کی فوج کے ان سپاہیوں میں بنیں گے کہ جو سب سے آگے آگے لیڈ کریں گے انبیاء. امام کی فوج میں ایک انبیاء کا بھی دستہ ہوگا. تو حضرت خضر کے والد خود علم نجوم کے بہت بڑے ماہر تھے. یہ اسٹارز، یہ اسلام میں کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے وہ اپنی جگہ. لیکن فرعون کو بھی کس نے بتایا کہ موسیٰ پیدا ہونے والے ہیں؟ انہی ایکسپرٹ لوگوں نے. نمرود کو بھی کس نے بتایا کہ تمہاری بادشاہی کا خاتمہ کرنے والے پیدا ہونے والے ہیں ابراہیم؟ انہی لوگوں نے. بلکہ امام کا ایک جملہ بھی ہے کہ پہلے اسٹار کا علم 99.99% صحیح ہوتا تھا. وہ تو جب حضرت موسیٰ نے ایک دعا مانگی اس کے بعد پھر یہ علم جو ہے وہ غلط ہوا. ابھی بھی پورا غلط نہیں، 50% صحیح ہے، 50% غلط. وہ بھی حضرت موسیٰ کی وہ دعا سے جو میرے امام زمانہ کے موضوع میں ایک اور حوالے سے کل یا پرسوں آنے والی. آج بھی آپ نے دیکھا کہ مجلس میں 2-3 ایسی باتیں آ چکی جن کو میں نے شروع کی مجلسوں میں کہا کہ آگے اس کا بیان آئے گا، اور اس وقت لوگوں نے سوچا ہوگا کہ تو کہہ ایسے ہی دیتے ہیں کہاں بیان آتا، تو انشاءاللہ آئے گا. لیکن ابھی بات حضرت خضر کے والد. حضرت خضر کے پاس تو وہ علم تھا جو اللہ نے دیا، لیکن ان کے والد کے پاس اسٹار کا وہ علم تھا جو زمانے میں رائج تھا. اور ان کے ایک دن، جو کہ میں یہ اکثر پڑھتا بھی رہتا ہوں اور ذرا سا واقعہ اس کا جو ایکچول ٹیکسٹ ہے اس کو پڑھنا شاید اچھا نہ بھی ہو. ایک دفعہ انہوں نے حساب کتاب لگایا تو پتا چلا کہ ستاروں کا کچھ ایسا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ ہو رہا کہ اس وقت اگر شوہر اور بیوی تعلقات قائم ہو تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا. تو اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی یہ مثلا رات کے 2:13:22، یہ میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، یہ آج رات کے عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے، کہ مثلا رات کے 2:13:22. بیوی سے کہا کہ ذرا مجھے یاد دلا دینا، کیونکہ جو آدمی کسی چیز میں بھی بہت زیادہ کنسنٹریشن کرے وہ تو کھانا پینا بھول جاتا ہے، ٹائم کہاں سے یاد رہے گا. سائنٹسٹ 24 گھنٹے کھانا نہیں کھاتا، ریسرچ میں لگا. علماء اور مجتہدین، کرکٹ میچ دیکھنے والے، تو اب ہر آدمی تو کہا کہ میں تو اسی اسٹار میں لگا ہوں، اسٹار تو سارے رات کو ہی نظر آتے ہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوگا، تم بتا دینا. اور جب یہ بات کہہ رہے تھے تو پڑوسن بھی سن رہی تھی، کیونکہ یہ خاصیت تو عورت میں ہمیشہ سے ہے کہ برابر میں کیا باتیں ہو رہی ہیں کان لگا کے سننے کی، تو وہ بھی سن رہی تھی. حضرت خضر کی بیوی کو، حضرت خضر کی ماں کو نیند آ گئی، لیکن پڑوسن نے تو سن لیا. اس نے بھی اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں بھی ایسا بیٹا چاہیے. ان کو یاد رہا وہ جاگتے رہے. حضرت خضر کے والد اسٹار دیکھ رہے ہیں لگے ہوئے ہیں. ایک دم سے خیال آیا کہ وہ 2:13، دیکھا تو ارے یہ تو 4 بج رہے. بیوی کو جگایا کہ کیا کیا تو نے؟ کہا نیند آ گئی. نیند تو اپنے اختیار میں نہیں. کہا چلو لیکن پھر بھی ابھی بھی آج ہی رات ایک اور وقت ہے، وہاں ستارے کچھ اس لائن میں ہوں گے. نہج البلاغہ میں مولا کا کتنا سخت خطبہ ہے اس آدمی کے لیے جس نے مولا کو جنگ نہروان کے وقت یہ کہا تھا جلدی کرے، ستارے بہت اچھے. لیکن یہ بات ہے حضرت موسیٰ کی دعا کے بعد کی، کہ جب اسٹارز کو اور اس علم کو اسلام نے برا کہا ہے. تو اور یہ واقعہ ہو رہا ہے اس سے پہلے کا. تو اب خلاصہ یہ، خضر تو موسیٰ سے پہلے کے ہے نا، کہا کہ چلو وہ ٹائم تو نکل گیا بادشاہ بننے والا، لیکن اب جو وقت آ رہا ہے اس میں جو بچہ پیدا ہوگا اس میں روحانی طاقت بہت زیادہ ہوگی. اور وہ یہ کہ دنیا کے جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اس کا مشیر بنے گا. چل بادشاہ تو چلی گئی ہے. چنانچہ اس رات کو یہ 2 چیزیں ایک وقت میں ہو گئی. وہ جو ٹائم تھا جو پڑوسن نے سنا، حضرت ذوالقرنین کے والدین تھے وہ لوگ. چنانچہ حضرت ذوالقرنین پیدا ہوئے. وہ 4 بادشاہوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ نے ساری دنیا کی حکومت دی، اسٹارز. اور اس کے بعد جو اس برابر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا وہ حضرت خضر بنے، جو علم لدنی کے ایسے ماہر کہ موسیٰ جیسا نبی ان کا شاگرد بنتا ہے، اور یہ خود زمانے کے امام کے مشیر و وزیر بنے. تو اب یہ ایک واقعہ بعض ضعیف تاریخی روایات میں بھی ہے.
اور حوزہ علمیہ میں میرے استاد اکثر بیان کیا کرتے. تو اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ بعض دعاؤں کی قبولیت ٹائم پر بہت زیادہ اس کا ڈیپینڈ. ایک تو پوری رات، لیکن ایک خاص وقت نوروز 10:45 رات کے وقت قبولیت دعا، اور خاص طور پر جس میں حالت بدلنا. اور اس کے اندر جو زیادہ لوگ کمپلین کرتے ہیں، اسی حوالے سے ایک بات کہہ دوں، ورنہ باقی صحت اور رزق اور قرضے کی ادائیگی وہ تو اپنی جگہ. وہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں اولاد گمراہ بہت ہو رہی اور والدین کی راتوں کی نیند اڑ جاتی. مولانا دیکھیے، ہم لوگ ایسے مذہبی لوگ، سید اور اس طرح کا ہمارا خاندان، بیٹا ایسا ہو گئے، بیٹی ایسی ہو گئی. کیا مطلب؟ اس کی حالت بدلنا، اچھی حالت چاہیے. تو جن کو میں نے یہ وقت والا مسئلہ بتایا، 100% تو نہیں لیکن اچھی خاصی تعداد میں لوگوں نے کہا کہ اس کا فائدہ ہوا. اور یہ کہ انڈیا پاکستان کے جو مسئلہ کہ بیویاں یہ کہتی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ بڑا نالائق اور نامعقول قسم کا، اچھی حالت کرنا، یا یہ کہ یہاں پہ آپ کہیں کہ بیوی کنٹرول سے باہر، کنٹرول نہیں، حالت اچھی. تو یہ وقت نوروز اس کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ کل رات کو جب ہماری مجلس ختم ہوگی تو اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہوگا. اور اگر آپ نوروز کے وقت کی دعا پڑھنا چاہیں تو اس وقت پھر سوچیں اور دعائیں ذہن میں لائیں. میں نے کہا کہ 24 گھنٹے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دوں، آپ مرضی ہے آپ کی عمل کریں کہ نہ کریں، لیکن خاص یہ یاد رکھیے گا کہ یہ 10:45 کی اپنی جو دعا، وہ دعا آپ کو تحفۃ العوام میں ملے گی، وہ دعا آپ کو مفاتیح کے حاشیے پہ ملے گی، وہ دعا آپ کو جنتری میں بھی ملے گی. وہ دعا پڑھ کے پھر اپنی حاجت ہے. وہ دعا یہی تو ہے کہ اللہ خدا بندہ یہ سال بدل رہا ہے، ہماری حالت کو بہتر حالت میں تبدیل فرما. وقت کم ہے، اس لیے میں یہ مختصر بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. دعا شب جمعہ تو ویسے ہی میرا عنوان دعا ہوتا، اور زمانے کے امام کا ذکر ہو تو وہاں تو ہماری سب سے بڑی دعا ہی یہ ہوتی ہے کہ اللہم عجل لہ الفرج. مگر چونکہ نوروز بھی نہ صرف یہ کہ اس عشرے میں آ رہا ہے، بلکہ کل کی رات، اور رات کا بھی وہ حصہ جو اس مجلس میں آنے کے بعد آپ کے پاس وقت بہت کم رہے گا. ہاں، رات کے 2 بجے ٹائم ہوتا، 3 بجے ٹائم ہوتا، میں 9 بجے پڑھتا، پھر بھی 4 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے سوچنے کے لیے. تو ابھی ایک بات. دوسری بات، نوروز کا وقت دعا کی قبولیت کے حوالے سے، شب جمعہ دعا کی رات، یہ ایک بہترین اوقات میں سے ایک وقت. اور تحویل یعنی اپنی حالت اچھی بنانا. حول حالنا، اے خدا ہماری حالت کو بدل دے بہتر حالت کی جانب. بس دوسری بات جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ نعم العون للعبادہ. شہزادی کونین مولا کے فضائل، مولا جو فضائل سیدہ بتا رہے ہیں، یہاں سے بات شروع ہوئی. بلکہ اگر یہ جملہ میں کہہ دوں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا کہ علی نے جب کبھی فاطمہ کا ذکر کیا، سب سے پہلی حدیث جو اس حوالے سے آئی وہ یہ آ رہی. باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں، سب سے پہلی حدیث، کیونکہ شادی کے بعد، رخصتی کے بعد ہی تو دنیاوی اعتبار سے علی اور فاطمہ کا رشتہ شروع ہوا. عبادت، اب عبادت تو بہت ساری چیزیں، اور ہر چیز کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے. کبھی نماز پڑھنا عبادت ہے تو کبھی نماز چھوڑنا بھی عبادت. لیکن ذرا انتظار کیجئے، اس موضوع کا یہ بھی کل کی مجلس کا موضوع بننے والا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل ترین عبادت کا نام نماز. معراج مومن، پوری ایک مجلس، پوری نہ صحیح تو ایک مجلس کا بڑا حصہ آیا کہ مومن کو اللہ کے پاس پہنچانے والی چیز نماز. شہزادی کونین، شادی کی رات، نماز. اور یہ کہہ کر نہیں کہ چونکہ یہ شادی ہوئی ہے اور ہم کو برکت چاہیے اس لیے نماز پڑھے، نہیں کہا قبر میں کام آنے والا اہم ترین عمل نماز. اب فضائل نماز پر گفتگو ہوگی، لیکن آج یہ مقصد نہیں. آج صرف یہ یاد دلانا کہ جب نماز کی بات آتی تو یقیناً اسلام میں اہم ترین وہ روزانہ کی 5 نمازیں، کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اہم ترین. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ واجب نمازیں، اور ان کی بھی واجب ہے اپنی جگہ ایک اہمیت. کل صبح کے وقت جو سورج گہن لگنے والا ہے تو اس کی بھی ایک نماز واجب ہوتی. گرچہ
میری معلومات کے مطابق انگلینڈ میں جو سورج گہن لگے گا، اگر کسی کو اس کی خبر بعد میں ہو تو شاید اس پہ قضا واجب نہ ہو. ناروے میں اگر کسی کو بعد میں بھی اطلاع ملے تو قضا واجب ہے. کیوں؟ دو الگ شریعتیں نہیں. سورج گہن اگر فل ہو، یہ ایکلپس فل سولر ایکلپس ہو، اس صورت میں خبر ہو کہ خبر نہ ہو قضا واجب. اور اگر پارشل ہو، جزوی سورج گہن، تو جن کو پہلے سے پتا ہو انہی پہ نماز آیات واجب. کس چیز کا پتا؟ مسئلے کا نہیں، اس چیز کی خبر کہ سورج گہن ہے کہ نہیں. اب آج کے دور میں تو میڈیا، ٹی وی، اسکولوں کے اناؤنسمنٹ، ٹیکس، ای میل، فیس بک، یہ ساری ہمکی ڈھمکی چیزیں خبر مل ہی جاتی ہے. نماز آیات واجب نمازوں میں شامل ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ اگرچہ آپ کا موضوع نہیں ہے جو اب جملہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن ابھی پچھلے سال جو چہلم کا اشرا میں نے نارتھ لندن میں پڑھا تو ایسے پڑھے لکھے مجمع نے حیرت کے ساتھ میرا یہ جملہ سنا تھا. وہ ایسا مجمع تھا جس کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ ان کو فقہی معلومات کچھ زیادہ، اور وہ یہ ہے کہ سورج گہن اور چاند گہن کی نماز کا کوئی تعلق ڈر اور خوف سے نہیں. بات یہی ہو رہی تھی کہ یوتھ نے سوال کیا کہ آج کل تو سورج گہن چاند گہن سے کوئی نہیں ڈرتا، پھر نماز آیات کیوں؟ یہ دو جو گہن ہیں اس کا کوئی خوف سے تعلق نہیں. ہاں، اگر آپ دیکھیں تو اتنا واقعہ ملتا کہ جب شہزادی کونین کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا، شہزادی کے بڑے بھائی بھی ہیں، شہزادی کے چھوٹے بھائی بھی، پروردگار نے سب کو پیغمبر کی زندگی ہی میں موت دے دی. صرف ایک وارث پیغمبر کے انتقال کے وقت زندہ رہا، لیکن اولادیں ہوئیں. بڑے بیٹے بھی ہیں. جنت المالا مکے کے قبرستان میں ہر شخص جا کے جناب قاسم کی زیارت پڑھتا جو بالکل اپنے ماں کے پہلو میں دفن، اور ہر آدمی رسول خدا کو ابو القاسم کہتا ہے اسی قاسم کی وجہ سے. اور جس سورہ کی تلاوت میں نے کل کر دی تھی، اگرچہ اس کا بیان نہیں آیا، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو یہ تانا کہ تو بے اولاد ہے جناب قاسم کی وفات پر دیا گیا. یہ مکے کی بات. اور اس کے علاوہ بھی پیغمبر کے اور کچھ بیٹے ہوئے مکے. مدینے میں ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کے حوالے سے تقریباً ہر سال ادارہ جعفریہ کے عشرے میں ایک تقریر ہوتی ہے، کیونکہ عموماً میں 21 سفر سے 30 سفر کا عشرہ پڑھتا ہوں. 29 سفر کو 8ویں امام کی شہادت آتی. 8ویں امام پر ایک ظلم گھر والوں نے وہ کیا، گھر والوں نے، کہ امام نے کہا کہ یہ وہی ظلم ہے جو میرے جد رسول خدا پہ ابراہیم کے حوالے سے ہوا تھا. ابراہیم، خیر، تو ابراہیم رسول کے چھوٹے بیٹے، شہزادی کے چھوٹے بھائی، یعنی یہ فاطمہ کا وہ بھائی ہے جسے فاطمہ نے دیکھا اور جس کے ساتھ گھر میں کچھ وقت گزارا. بڑے بھائیوں کو تو دیکھا بھی نہیں. جناب ابراہیم، انہیں پیغمبر نے عثمان ابن مظعون کے پہلو میں دفن کیا جنت البقیع. جب ان کا انتقال ہوا، قبل ان یکلفک اللہ حلالہ و حرامہ، آپ مدینے جاتے ہیں، یہ زیارت پڑھتے ہیں نا ابراہیم کہ اللہ نے آپ کو، ابراہیم، اے ابراہیم، اللہ نے آپ کو بلا لیا اس سے پہلے کہ حلال و حرام آپ پر آئیں. ان یکلفک، اس سے پہلے کہ آپ کو تکلیف دی جائے. وہی کل کی مجلس کا شروع کا جملہ، عربی لفظ اردو لفظ الگ. اردو میں تکلیف کسی اور کو کہتے ہیں، عربی میں تکلیف کسی اور کو کہتے ہیں. لفظ عربی کا استعمال ہو، آپ مفہوم اردو کا لے لیں تو فساد، ہنگامہ ہو جائے گا بغیر کسی وجہ کے. تو یہ زیارت ابراہیم میں لفظ آیا ہے عربی کا، اللہ نے ابھی آپ کو حلال و حرام کی تکلیف نہیں دی تھی اور بلا لیا. ابراہیم کا انتقال ہوا، اس دن مدینے میں سورج گہن ہوا. اب ساری دنیا کی قوموں میں اور عرب کے جاہلوں میں پہلے سے ایک نظریہ چل رہا تھا کہ سورج کو گہن اس وقت لگتا ہے، یعنی سورج کالے رنگ کی چادر اس وقت اوڑھتا ہے جب کوئی بڑا آدمی مرتا ہے، اس کے غم میں سورج کی یہ حالت ہوتی ہے. سورج کو خود خدا مانا جاتا ہے، سورج دیوتا. کہا کہ وہ کسی کے غم کے اندر سیاہ پوش ہو جاتا. مدینے میں خیال، اچھا یہ لوگ مسلمان ہو چکے، لیکن وہی بات کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ ہندوؤں کے اثرات،
تو ان لوگوں پر بھی ابھی پرانے اثرات تھے جاہلیت و بت پرستی. چنانچہ مدینے میں بات پھیل گئی کہ ابراہیم کا انتقال ہوا. یہ ابراہیم کی موت میں سورج جو ہے سورج دیوتا. تب اللہ کے رسول منبر پہ گئے, خطبہ دیا. اس خطبے کے آخر میں پہلی بار اسلام میں وہ نماز آیات آئی جو کل آپ کو پڑھنا. اور پیغمبر نے کہا کہ یاد رکھو, نہ سورج خود مختار ہے نہ چاند خود مختار ہے, یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں. جب اللہ کہتا ہے تب ان کو گہن لگتا ہے. یہ کسی آدمی کی موت کی وجہ سے خود غمگین نہیں ہوتے. یہ نشانی ہے اللہ کی آیات. آیات کے معنی سائنز آف اللہ. یہ اللہ کی ایک نشانی ہے. چنانچہ جب کبھی بھی سورج کو گہن لگے تو بجائے اس کے کہ سورج کے آگے سجدہ کرو, یا بجائے اس کے کہ ہاتھ جوڑ کے سورج کو راضی کرنے کی کوشش کرو کہ یہ کیوں گہن میں آ گیا, اس کی چادر ہٹاؤ, اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کرو. وہ پورا خطبہ آپ کسی بھی سیرت کی کتاب میں پڑھ لیجیے. چنانچہ آج کے بعد سے جب گہن لگے گا تمہیں نماز آیات پڑھنا ہے 2 رکعت, یعنی اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے, سورج کے آگے سجدہ نہیں کرنا. یہاں سے اسلام میں وہ نماز آیات آئی جو قیامت تک رہے گی, 2 رکعت نماز. لیکن جتنی نمازیں اسلام میں, ان سب سے الگ طریقہ اس نماز آیات کا. اب سورج کو گہن لگے, اور کل لگ رہا ہے, سورج کو گہن لگے تو جس طرح فجر و ظہر و عصر و مغرب و عشاء کل آپ پر واجب ہے 5, اس طرح ایک چھٹی نماز بھی آپ پر واجب. اور اگر آپ نے نہیں پڑھی اپنے وقت پہ تو گناہگار بھی ہوں گے اور قضا بھی رہے گی. بھول گئے, بے خیالی کے اندر مس ہو گئی, وہ قضا رہے گی, کیونکہ آپ کے علم میں آ چکا ہے سورج گہن. اب یہاں صرف 2 چھوٹی سی بات. جیسے نوروز میں نے کہا اتنی ساری چیزیں ہمارے یہاں ہیں, اسلامی چیزیں صرف 3 ہیں, غسل, نماز, دعا. اسی طرح سورج گہن میں اسلامی چیز صرف ایک ہے کہ آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا. ہمارے یہاں اس کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں مشہور, جس کا دین سے, شریعت سے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں. خاص طور پر پریگننٹ عورت کے حوالے سے اتنی ساری احتیاط ہمارے یہاں کرائی جاتی, جو پورا کا پورا وہ سسٹم آیا ہندو مذہب سے, اور ابھی تک ہمارے یہاں بہت سے لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہوا. تو جیسا کہ میں نے نوروز کے لیے کہا کہ چلیں, اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ حکم خدا تو نہیں, کیا چیز کے مثلا جو سب سے عام یا مشہور چیز ہے, پریگننٹ عورت سے کہا جاتا ہے جتنی دیر گہن بستر پہ لیٹی رہو, ہلنا نہیں, حرکت نہیں کرنا. اب اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ حکم خدا نہیں ہے, اسلام کا حکم نہیں, ویسے ہی ہم ایک احتیاط کر رہے ہیں, ہمارا دل نہیں مان رہا ہے. یہ بھی تو امام کی حدیث ہے نا, کہ اگر کسی برائی کے بارے میں سوچو گے تو چاہے وہ نہ ہونے والی ہو لیکن ہو جاتی, کیونکہ سوچ رہے ہو. تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ اسلام نے تو نہیں کہا, لیکن ایک دل ہے دھڑک رہا ہے کہ خدا نہ کرے نقصان نہ پہنچ جائے بچے کو. پریگننٹ عورت کو آپ نے بستر پہ لٹا دیا, کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ نے کہا اس لٹانے کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز بھی نہ پڑھنا, بعد میں قضا کر لینا, لیکن کوئی موومنٹ نہیں ہونا چاہیے. نماز میں تو موومنٹ ہی موومنٹ, یہاں اب حرام آ گیا. ایٹ لیسٹ نماز آیات تو پڑھنا ہی پڑھنا. اور جو اسلام کا حکم ہے کہ 2 رکعت نماز واجب ہے, جس کا طریقہ عام نمازوں سے بالکل مختلف. عام نمازوں میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ بھئی غور کیجئے, کیا وجہ کہ اللہ نے ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے رکھے. 1 رکوع تھا تو 1 سجدہ ہوتا, 2 سجدے تھے تو 2 رکوع ہوتے. اب اس کے بعد پھر علماء اس کی مصلحتیں بتاتے ہیں. نماز آیات یہاں سے سلسلہ الٹا, 5 رکوع رکھیں اور سجدے وہی 2 رکھیں. بار بار رکوع کرائے جا رہے ہیں, 5 پہلی رکعت میں, 5 دوسری رکعت. اب یہ طریقہ کار تو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, ایک تو وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا, اور یہ کہ مولانا محترم موجود ہے آپ کے درمیان, واجبات کے مسائل تو وہی مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں اور بتا رہے ہیں مسلسل جب سے یہاں پہ ہیں. لیکن بہت مختصر سی یہ بات کہ نماز آیات پڑھنے کی حد تک تو اس عورت کو جو پریگننٹ بھی ہے اٹھنا پڑے گا, وضو کرنا پڑے گا اگر پہلے سے وضو نہیں, اور یہ نماز پڑھنا پڑے گی اسی ٹائم. اچھا, نماز 2 طریقے ہیں اس نماز کے, یہ بھی اس کے اندر عام نمازوں سے مختلف ایک بات کہ باقی نماز کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, اس کے 2 طریقے, ایک ذرا لمبا طریقہ, ایک شارٹ طریقہ. ویسے بہتر تو یہ ہے
کہ قضا اگر آپ پہ نماز آیات ہیں اس میں شارٹ طریقہ اختیار کر لیں تاکہ جلدی سے قضا پوری ہو جائے، اور جو ادا نماز آیات ہے اس کے اندر وہ جو اس کا اصل پورا لمبا طریقہ ہے اسی پہ عمل کرے۔ لیکن چونکہ کل بالکل جو ورکنگ آورز ہیں اس کے درمیان یہ نماز آیات آ رہی، تو خاصا امکان ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہ ہو کہ اس لمبے طریقے سے نماز آیات پڑھیں، لیکن لمبے طریقے سے پڑھیں کہ شارٹ طریقے سے 15 منٹ میں مکمل ہو جائے، اور اگر کہیں 2 گھنٹے لگ رہا تو پھر آپ فارغ ہو گئے، ایک نماز پڑھنا ہے پھر فارغ۔ لیکن مستحب یہ کہ جتنا وقت گہن ہے اتنا وقت آدمی مصلی پر بیٹھا رہے، اور زیادہ بہتر ہے کہ نماز آیات کو ریپیٹ کرتا رہے 2 گھنٹے تک۔ واجب نہیں، بہت ہی ہائیلی ریکمینڈڈ سنت بھی نہیں، لیکن بہتر ہے، ثواب ہے۔ اب اگر حاملہ عورت اور وہ بہت احتیاط کرنا چاہتی، کیونکہ اب اس میں کچھ اور احتیاط بھی آتی، خالی بستر پہ لٹانا ہی نہیں ہوتا، چاقو نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ میں قینچی نہیں ہونا چاہیے، کوئی چیز نہ کاٹ رہی ہو، وہ سیب کاٹ رہی ہوگی، بچے کا کان کٹ جائے گا، وہ ساری چیزیں جو ساری کی ساری آئی کہیں اور سے ہیں، بار بار ایک ہی جملہ دہرانے کا فائدہ نہیں۔ مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کہیں کہ ٹھیک یہ شریعت کی طرف سے نہیں ہے، لیکن ہم اپنی خوشی سے یہ 2 کام کر رہے ہیں، ایک تو اس کو بستر پہ لٹا رہے ہیں، اور پھر نمبر 2 کوئی ایسا کام نہیں، کوئی بھی کام نہیں کرنے دے، چاقو چھری یہ سب اس سے دور رکھا۔ لیکن بہتر تو بہرحال اسلام میں یہ ہے کہ بستر پہ لٹانے سے بہتر یہ ہے کہ مصلی پہ بٹھاؤ، اتنی دیر نماز پڑھو یا اتنی دیر بیٹھ کے دعا مانگو۔ اگر کوئی فرضی خطرہ ہے بھی سورج گہن میں تو دعا ہی تو وہ چیز ہے جو خطروں کو ٹالا کرتی ہے۔ بستر پہ لٹانے سے بہتر ہے مصلی پہ جا کے بٹھا دو۔ اب 2 رکعت نماز آیات کے طریقے میں صرف ایک بات ذہن میں رکھیے گا، شاید یہ بات اتنی اہم بھی نہیں ہے کہ میں اسے ممبر سے ٹائم لے کے بتاؤں، جن کو نماز آیات کا طریقہ معلوم ہے 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں 5 رکوع ہوتے ہیں، پہلی میں بھی اور دوسری میں، اور 5ویں رکوع کے بعد پہلی رکعت میں بھی پھر سجدوں میں جائیے، سجدے وہی عام طریقے سے، اور دوسری رکعت میں بھی 5 رکوع اس کے بعد سجدے میں جائیے۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ بس رکوع کرتے رہیں، بلکہ ہر رکوع سے پہلے الحمد اور ایک سورہ پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں، پھر کھڑے ہو جائیے، الحمد اور سورہ پڑھیے، پھر دوسرا رکوع کیجیے، سبحان رب العظیم و بحمدہ، پھر کھڑے ہو جائیے، الحمد اور سورہ پڑھیے، پھر تیسرا رکوع کیجیے، پھر کھڑے ہو جائیے، الحمد اور سورہ پڑھیے، چوتھا رکوع کیجیے، پھر کھڑے ہو جائیے، الحمد اور سورہ پڑھیے، 5واں رکوع کیجیے، پھر کھڑے ہو جائیے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، نارمل نماز۔ اور یہی دوسری رکعت۔ قنوت کا مسئلہ یہ ہے کہ بالکل جو آخری رکوع ہوگا جو عام نمازوں میں ہے اس سے پہلے آپ قنوت پڑھ لیں، یعنی 10واں رکوع یا دوسری رکعت کا 5واں رکوع، الحمد و سورہ پڑھا، اب رکوع میں جانا نہیں، پہلے قنوت پڑھ لی۔ ویسے قنوت بھی 5 ہو سکتے ہیں، لیکن شارٹیسٹ طریقہ یہ تو نماز آیات کا فضیلت کا طریقہ کہ جس میں رکوع کے بعد پوری نماز وہی نارمل ہوتی ہے جیسے فجر کی نماز، جو کچھ مسئلہ ہے وہ رکوع اور اس سے پہلے الحمد و سورہ کا، مگر یہ بھی شریعت نے اجازت دی ہے شارٹ کر دو۔ یہ جو طریقہ سنا اس میں 5 مرتبہ الحمد پہلی رکعت میں پڑھنا، اور ہر الحمد کے بعد ایک سورہ آپ کو پڑھنا، تو 5 الحمد ہو گئے، 5 سورے ہو گئے، 5 رکوع ہو گئے پہلی میں، یہی دوسری میں۔ اور دوسرا شارٹ طریقہ یہ کہ ہر رکعت میں شروع میں الحمد پڑھیں، اس کے بعد کوئی ایک سورہ لے کے اس کے 5 حصے کر دیں اور ایک آیت پڑھیے ہر دفعہ، بس الحمد کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے، الحمد پڑھا، ایک سورہ کوئی لیا، مثلا انا انزلنا کا سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صرف ایک آیت، چلے گئے رکوع، پھر کھڑے ہو گئے، اب نہ الحمد پڑھنا نہ سورہ، دوسری آیت وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر رکوع میں گئے، پھر کھڑے ہو گئے، تیسرا نہ الحمد نہ پورا سورہ، تیسری آیت لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک سورہ لے کے اس کے 5 حصے کریں، الحمد صرف ایک دفعہ پہلی رکعت میں پڑھے، ایک دفعہ دوسری رکعت، اور جو سورے کے 5 حصے کی ہیں تو ہر بار صرف ایک آیت پڑھ لی۔ اچھا، باقی مراجع جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ آپ جو سورے کے 5 حصے کریں گے تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی ایک حصہ مان سکتے ہیں، یعنی آپ نے شروع میں کہا الحمد کا سورہ پڑھا، پھر خالی بسم اللہ پڑھ کے رکوع میں چلے گئے،
اور پھر آپ کھڑے ہوئے قل هو اللہ احد ایک آیت. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز آیات میں جو سورے کے 5 حصے کریں اس کے اندر بسم اللہ کو گنتی میں نہ لیں. یعنی بسم اللہ تو پڑھیں گے، اس کے بعد ایک آیت اور پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک، ورنہ مولانا محترم یہاں موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہر وقت آپ کی اس دینی خدمت کے لیے تفصیل ان سے پوچھ لیجئے گا. نماز آیات اتنی دلچسپ نماز ہے کہ ایک بار اگر کوئی صحیح طریقے سے اس کو پڑھ لے تو اس کو مزہ آ جاتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ساری زندگی کی قضا نمازیں پڑھنا. اور بہت ہی آسان اس کا ایک فارمولہ بتا دوں، ایوریج ایک سال میں 4 نماز آیات واجب ہوتی ہیں. ایوریج کبھی 5 ہو جاتی ہیں تو اگلے سال 3. جس دن آپ بالغ ہوئے اس وقت سے لے کے آج تک جتنی آپ کی عمر، مثلا اگر کوئی آدمی اس وقت 40 سال کا ہے تو لڑکا 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، 25 سال کی نماز آیات اس پہ قضا، اور ہر سال کی 4. روزانہ 4 نماز آیات اس طریقے سے پڑھیے، مزہ آئے گا. 25 دن میں ساری زندگی کا بوجھ ختم ہوگا. لڑکی ہے تو 9 سال میں نماز آیات واجب، اور وہ اس وقت 40 سال کی ہے تو 31 یعنی 31 سال کی نماز آیات پڑھنا. روزانہ 4 شارٹ والی نماز آیات پڑھے، 30 دن میں 31 دن میں زندگی بھر کا بوجھ ختم. اور یہ صرف میں نے بطور مثال کہا کیونکہ کوئی عورت بھی 18 کے اوپر کی تو ہوگی نہیں. خیر، تو یہ وہ اپنی جگہ کے جو بھی اس کی عمر ہے. یہاں پہ آپ عمر کا صحیح حساب کریں، کیک کے اوپر کتنی کینڈل لگائی گئی اس کو مت دیکھیں، وہ تو ہمیشہ 18 رہتی ہے. اچھا، اب آئیے نماز آیات. واجب نمازوں میں ایک نماز، واجب نمازوں میں ایک نماز، اور اس کی بھی قضا. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کی قضا پہلے پڑھ لیجئے کہ 25 30 40 50. بھئی اس وقت سب سے زیادہ عمر اس مجمع میں کس کی ہوگی؟ مثلا 100 سال. 100 سال کا مقصد یہ ہے کہ وہ 3 مہینے میں ساری نماز آیات پڑھ دے، اگر روزانہ صرف 4 پڑھے. لیکن دلچسپ نماز ہے، مزہ بھی آئے گا آپ کو. یہ رکوع کر کے کھڑے ہوئے، ایک آیت پڑھی، پھر رکوع میں گئے، پھر کھڑے ہوئے ایک آیت پڑھی، بہت آرام سے یہ بوجھ اتر جائے گا. ایٹ لیسٹ پہلے یہ بوجھ اتار دیجئے، پھر اہمیت اور فضیلت تو بہرحال ہے نماز یومیہ، فجر ظہر عصر مغرب عشاء. تو کل یہ 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے.